نور ما مراد ہر قرآن کریم جو تفسیر کھنی دس سبنی لکھوا نور ما مراد محمد عربی جی ذات سبحان اللہ تنے ساتھ نبی اساں جو نور وا جو سبحان اللہ بڑی آواز جو سبحان اللہ نبی اساں جو نور وا تو بشر بات نہ بکر حبیب جو ہر موجزو بلا شک پر حق دور نبیائی میں بلی ناحق پینجو نکو وقتو کے کڑا ہانا شکر دھنی جو لگو اگر ماں دھکو ہناستا مٹیاری تھانے دے مطا این سی ونی کٹ رائے حافظ آصف دھکو ہنیتا ونی این سی کٹ جیسے عبدالقادر بلالی دھکو ہنیتا دامو کے دھکو ہنے این سی کٹ رائے ہو پر اساں چھو دھکو ہنے تو کہ دھنی جو ایرو دھکو لگی رہا جو جے کو ڈسائی پہ سب کو جے کو دو ونی تھے مصطفیٰ جو مصطفیٰ دھکتو کھل کیڑا گھنا شل دھنی جو لگندو دھکو غلام نبی مسکینتو اے دھر دئی گال کے دھکو جن اندھن کھادو اکو سے ماکھی ماچھا جاندا اکو سمجھو دا نا اکو سمجھو دا اوہاں پہ تو جا بار آلی جائے کوئی یہ کون ہے کہاں جو پاس وہ شہر حیدرآباد سمی جا کو اردو کا جانا والا ہو جو انہوں نے خبر ہی نہ ہوں دیا تو چاہنا اک کیا ہے انہوں کے ان ورہ جی خبر ہی نہ ہے پر اللہ جو رحمت و جنہا جی غلام نبی محسر جی قبر مبارک جی متھا وہ جیتے تو جن اب کو کھا دوا انکی ماکھی نگری خبر ماکھی دا سبحان اللہ ہے ماکھی تا ماکھیا پر ما علقہ ہے وحوا ماکھی جیلہ اللہ تعالیٰ فرما فیہ شفاء للناس اساں ان ماکھی جے اندر انسان جیلہ شفا رکھیا انسان جیلا ان میں شفا رکھیا مجھا دوست و بزرگو وہ پہ عرض کو نبی جیلا اللہ فرمائے تما آوانے موک لیوا اوہ نور دار سمجھ میں جی جو سبحان اللہ اجو اللہ جی محبوب نبی جی دربار میں عرض کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہاں جی حقیقت چھاہے اللہ جی حبیب فرما اول ما خلق اللہ نوری دنیا رہو اللہ فرما مجھو محبوب نور مصطفیٰ کریم پانا پیا فرمائیں تصبقا اول اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جی نور کی پیدا کیا مجھا دوست بزرگ ایڑی تربی روایت بیائے مصطفیٰ کریم جو صحابیہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دل پر حبیب جی دربار میں ذکر یا رسول اللہ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ جابر شکر یا رسول اللہ سبقہ پہلا اللہ تعالیٰ کے شئی کے پیدا فرمایا مصطفیٰ قریب فرماتا ہو جابر بدھ سبقہ پہلا اللہ تعالیٰ تجھے نبی جے نور کی پہنجے نور ماں پیدا فرمایا سبحان اللہ مصطفیٰ کریم جے صحابن منعوت اللہ جو حبیب نورا مجھے دل بر حبیب فرمائے مجھے خلقت نورا اللہ فرماتا مجھے محبوب امانی جبہ نورا مجھے مجھا دوست بزرگا اللہ جے محبوب نبی جی جل امر فرمائے خرج منی نور سبحان خرج منی نور فرمائی تھی تجھے کا شے موما نکتی
उहा नूर سبحان اللہ अम्मा उन नूर जूं शुआऊं उन नूर जूं बरकतूं उन नूर जूं तजल्लियूं ही बल्ब बरन पिया रोशनी जे कॾहिं बंदि थी वञनि त ऊंदे थी वञे अमर उन नूर जूं शुआऊं हूंदियूं उन जूं लाटूं हूंदियूं उन जूं बरकतूं हूंदियूं फरमाती हा दुनिया रो ॿुधो अवां खे मां ॿुधायां थी अल्लाह जो महबूब नबी जॾहिं दुनिया ते आया खरज मिन्नी नूर अदाअत लहा कुसूर मुशाम फरमाती ॿुधो दुनिया वारो मां वेठी पंहिंजे मक्के पाक जे कच्ची काठन जी ठहियल झूपड़ीअ में आया पर जॾहिं अल्लाह जो महबूब दुनिया ते आया मुझे बदन मुबारक मां बाहर आया त मां ॾिठो महबूब आयो आ मिठो मूं ॾिठो महबूब आयो आ मिठो ॾिठम त मुंहिंजे अॻियां ओभर बि चमकी रहियो आ ओलह बि चमकी रहियो आ ॾखिण बि चमकी रहियो आ उत्तर बि चमकी रहियो आ मक्के जा जबल बि मुंहिंजी आॾो रोशन थी विया मुंहिंजा दोस्त बुज़ुर्ग जी जन अमर फरमाए थी ख़साइसुल कुबरा जे अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैहि लिखियो आ फरमाए थो त जी जन अमर फरमाए थी त मक्के जे जबलनि खां मुंहिंजी नज़र गिरास कंदो ॾिसां थी त शाम मुल्क जूं वॾियूं वॾियूं मारियूं जेके उन वक़्त में मशहूर हुयो मक्को पाक ऐं शाम मुल्क वापार जे लिहाज़ खां ॿई मशहूर हुया अजीजल अमर फरमाए थी त उन शाम मुल्क जूं मारियूं दिलबर हबीब जे दुनिया ते अचण सां रोशन थींदे मां पंहिंजे घर मक्के में ॾिसी रही आहियां सुभान अल्लाह वरी असां जो सुभान अल्लाह इसी नूर भरियो चेहरो जी सुभान अल्लाह वो इसी नूर भरियो चेहरो वो सुनी सुनी मां कयखूं इसी नूर भरियो चेहरो वो सुनी सुनी मां कयखूं चयो हर कंहिं सुहणन जो सालार वठियो वरी आवाज़ सां सुभान अल्लाह वो चयो हर कंहिं सुहणन जो सालार वठियो अम्मा आमिना जे घर में سبحان اللہ سبحان اللہ इलेक्शन में कीअं चवंदा आहिनि फलाणो जिंदाबाद हुजूर सोना सही रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वालिदा माजिदा फरमाती है आपका जो गांव है खानवान शरीफ कडियारों से आगे देहात में है सर्दियों के मौसम में सख्त सर्दी होती है गर्मियों के मौसम में सख्त गर्मी होती है चारों तरफ जमीन आबादी आबाद है वालिदा कारिमा फरमाती है कितनी भी सर्दी होती थी कितनी भी गर्मी होती थी लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने बगैर वुजू के हजरत सोना साईं को अपना दूध पिलाया हो मेरे दोस्तों जिसकी नस नस में जिसकी रग रग में पाकीज़ा दूध होगा पाकीज़ा खून होगा यकीनन मेरा ईमान है मेरा अकीदा है हर एक सुन्नी मुसलमान का अकीदा होना चाहिए जिसके नस नस में रग रग में पाकीज़ा जो है दूध होगा पाकीज़ा गुड्डी होगी वो हजरत सोना साईं बनेगा वो हजरत सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैहि बनेगा मेरे दोस्त वालिदा करी फरमाती मुझे याद नहीं है कि मैंने हुजूर सोना साईं रहमतुल्लाह अलैहि को बगैर वुजू के दूध पिलाया कितनी भी सख्त सर्दी होती थी और फरमाया बचपना है बच्चे होते हैं चीखवार बच्चे होते हैं पेशाब भी कर देते हैं पायखाना भी कर देते हैं लेकिन फरमाती है हुजूर सोना साईं रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़ात मुबारका बचपने से ही
میں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے جو ہے بستر پر پیشاب یا پائخانہ کیا. آپ کے والد حضرت سائیں مٹھل محمد مٹھل رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے کامل ولیوں میں سے ہو کر گزرے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں اسی طرح حضور سنا سید رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے پیر پر اپنے مرشد پر ایسے عاشق تھے کہ ان کی مثال ملنا ناممکن ہے. میرے دوستو پوری زندگی اپنے پیر حضرت پیر مٹھا سید رحمت اللہ تعالی علیہ کی غلامی میں گزار دی. اور جب وہاں حضور قبلہ مئو سجن سائیں دامت برکاتہ العالیہ کی ولادت با سعادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو حضور پیر مٹھا وقت کے غوث قطب نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اعلان فرمایا فقیرو خلفاء سنو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے ہاتھوں میں بچہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا شیر بنے گا. حضرت پیر مٹھا وقت کے غوث رحمت پر والے جان، جس نے ایک کو نہیں، دو کو نہیں، چار کو نہیں، بلکہ رحمت کی جو یہ ندی طغیانی دینے لگی، طغیانی آئی، رحمت کا جوش رحمت پر شریف سے نکلا. یہ نہروں کی صورت میں میرے دوستوں بزرگوں، کوئی دربار اللہ با شریف کٹیاروں میں پہنچا، کوئی کمبر شریف میں پہنچا، کوئی ماتری میں پہنچا، کوئی نورپور میں پہنچا. پوری دنیا میں آج میرے سجن پیر دامت برکاتہ العالیہ اس فیض غفاری بخشی تاری کو پوری دنیا میں عام کر رہے ہیں. اور یہ فیض غفاری بخشی تاری قیامت تک عام ہوتا رہے گا، جب تک آپ کا ایک فقیر بھی دنیا میں ہوگا یہ فیض تاری جاری اور ساری رہے گا. حضور پیر مٹھا سائیں رحمت اللہ علیہ کے خلفاء پر ایک کتاب لکھی گئی ہے سندھی میں، اتنی بڑی کتاب ہے، پیر دلبر سائیں نے لکھی ہے، ماتلی والے نے. حالانکہ ان کے والد بھی حضور پیر مٹھا سائیں رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور بہت روتے تھے. انہیں تمام جو خلفاء تھے بڑے بڑے حضور سونا سائیں کے ہمسر، انہیں اس کا نام ہی یہ رکھا تھا کہ یہ رونے والا فقیر ہے، ہر وقت روتا رہتا تھا. حضرت پیر سائیں کرم اللہ دلبر سائیں کے والد گرامی حضرت الہی بخش، آپ کا لقب تھا محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت دلبر سائیں نے اتنی بڑی کتاب لکھی حضور پیر مٹھا کے خلفاء پر. سب سے پہلے خلیفہ حضرت سونا سائیں کا نام لکھا ہے. پیر مٹھا کے خلفاء کا حالانکہ بیٹا تھا، حق تھا، چاہتا تھا، اگر لکھنا چاہتا لکھ سکتا تھا اپنے والد گرامی کا، لیکن نہیں. فرمایا جس کو حضور وقت کے غوث حضرت پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ نے جو لقب عطا فرمایا ہے، جو منصب عطا فرمایا ہے، جو مہربانی عطا کی ہے، وہ اس کا حق ہے. فرماتے ہیں حضرت پیر دلبر سائیں کے خود الفاظ ہیں، فرماتے جب میں نے یہ کتاب لکھی سب سے پہلے وہ سونا سائیں رحمت اللہ علیہ کا نام لکھا کہ سب سے اول خلیفہ جو ہے، خلافت کا حق جو ہے آپ کو حضور پیر مٹھا سائیں نے عطا فرمایا. فرمایا لکھنے کے بعد اب بک پوری مکمل نہیں ہوئی، رات کو میں سو رہا تھا تو حضور سونا سائیں نے دیدار کرایا. حضور سونا سائیں نے دیدار کرایا، مجھے سینے سے لگایا، فرمایا کرم اللہ اے دلبر، اب فرمایا میرے اس پیشانی کا بوسہ لیا، مجھے پیشانی کو چوما. فرمایا تو نے وہی پیر مٹھا والا عدل اور انصاف والا قلم اٹھایا ہے، اس فیض غفاری کو اللہ تعالیٰ قیامت تک پوری دنیا میں عام اور جام کرے گا. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت کا حقدار وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ پرہیزگاری نیکوکاری اللہ والوں کی صحبت میں ملے گی. ہفتے وار یہاں پھر